یہ جاب میرے لیے مجبوری ہے، مگر عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہما ایاز نے اپنی چادر کو مضبوطی سے سنبھالتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ قائزان شاہ کی سرد نظریں اس پر جمی تھیں۔ وہ اپنے آفس کی چمکدار میز کے دوسری طرف بیٹھا، آرام دہ کرسی پر پھیل کر ہر زاویے سے ہما کو تول رہا تھا۔ میری کمپنی میں کام کرنا ہے تو میرے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ اور یہ بھی ایک اصول ہے کہ میری سیکرٹری میرے ساتھ ہر بزنس پارٹی میں جائے گی۔ ہما نے لب بھینچ لیے۔ سر، میں ایسی محفلوں میں نہیں جاتی۔ قائزان کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابھری، جیسے شکار کو الجھتے دیکھ کر شکاری کو لطف آتا ہے۔ نہیں جاتی؟ پھر شاید یہ جاب بھی آپ کے لیے نہیں۔ یہ جملہ بجلی کی طرح ہما کے کانوں پر گرا۔ نوکری چھوڑ دینا اس کے بس میں نہیں تھا۔ ماں ہسپتال میں تھی، علاج کے لیے پیسہ چاہیے تھا، اور یہ نوکری آخری سہارا تھی۔ اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے بمشکل کہا، مجھے سوچنے دیں سر۔ قائزان کو یہ جھکی جھکی بکھری ہوئی مگر مضبوط لڑکی مزید دلچسپ لگنے لگی تھی۔ وہ عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی جو اس کے حکم پر چلتی۔ ہما نے چادر مضبوطی سے لپیٹ رکھی تھی، مگر اس تقریب میں سب کی نظریں اس پر تھی۔ یہاں موجود ماڈرن لباس پہنے عورتوں کے درمیان وہ ایک انوکھی پہچان رکھتی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اچانک کسی نے قریب آ کر کہا۔ ہما نے چونک کر دیکھا۔ وہ ریان ملک تھا، قائزان کا قریبی دوست، جو ہما کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہی سوال میں تم سے پوچھنے والا تھا ریان۔ قائزان شاہ کی آواز پیچھے سے آئی۔ اس کی نظریں سیدھا ہما پر تھی۔ ریان نے مسکرا کر کاندھے اچکائے۔ یار، پہلی بار کسی بزنس پارٹی میں اتنی پردے دار لڑکی دیکھی ہے تو حیرت تو ہوگی۔ ہما کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم بھی لیتی کسی نے اس کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ ہر چیز جیسے سلو موشن میں بدل گئی۔ ہما کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، دل زور سے دھڑکا اور وہ بے اختیار پیچھے ہٹی، مگر سیدھا قائزان شاہ سے جا ٹکرائی۔ قائزان شاہ ساکت رہ گیا۔ ہما کے چہرے سے چادر ڈھلک چکی تھی اور اس کا چہرہ پہلی بار مکمل طور پر نمایاں ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی، خوف اور بے بسی تھی، اور قائزان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ وہ جو ہمیشہ غیر جذباتی رہتا تھا، آج نظریں ہٹانا ہی بھول گیا، جیسے کسی نے اس کے اندر کچھ بیدار کر دیا ہو۔ ہما نے فوراً خود کو سنبھالا، دوپٹہ کھینچا اور آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے بھاگ نکلی۔ قائزان نے آگے بڑھنا چاہا مگر پہلی بار وہ الجھ گیا تھا۔ یہ کون سی کیفیت تھی جو اسے بے بس کر رہی تھی؟ آج پہلی بار کسی لڑکی نے قائزان شاہ کے دل میں کچھ جگایا تھا اور وہ اس احساس کو جھٹک نہیں پایا تھا۔ یہ عزت اور خودداری کا امتحان تھا اور میں ہارنا نہیں چاہتی۔ ہما تیز قدموں سے پارٹی ہال سے باہر نکلی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے، مگر اس نے خود کو رونے نہیں دیا۔ وہ بے حجاب ہو گئی تھی، سب کی نظریں اس پر تھیں۔ سب سے بڑھ کر قائزان شاہ نے اسے ویسے دیکھ لیا تھا جیسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ ہما کا ذہن بار بار سوال دہرا رہا تھا۔ وہ کمپنی کی گاڑی تک پہنچی اور خود کو پچھلی سیٹ پر گرا دیا، ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے۔ اس نے اپنے دوپٹے کو دوبارہ درست کیا۔ یہ میری غلطی نہیں تھی، مگر پھر بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کسی امتحان میں بری طرح ناکام ہو گئی ہوں۔ دوسری طرف قائزان شاہ ابھی تک اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ ریان ملک نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ یار، پہلی بار کسی لڑکی کو اتنے غور سے دیکھتے پایا ہے۔ سب خیر تو ہے؟ قائزان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بے چینی کیوں ہو رہی ہے، یہ عجیب سا احساس کیا تھا۔ وہ ہمیشہ عورتوں کو صرف وقت گزارنے کے لیے استعمال کرتا تھا، مگر آج وہ پہلی بار کسی کے جانے پر بے قرار محسوس کر رہا تھا۔ سر، آپ کی سیکرٹری باہر جا چکی ہیں۔ کسی ملازم نے اطلاع دی تو قائزان کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ اکیلی؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ جی سر، شاید پریشان تھی۔ قائزان نے لب بھینچ لیے اور اپنے غصے کو دباتے ہوئے سر جھٹک دیا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ خود سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا، مگر اس کی آنکھوں میں بار بار ہما کی غیر موجودگی کو محسوس کر رہی تھی۔ ہما نے رات بھر جاگ کر فیصلہ کر لیا تھا
وہ یہ جاب چھوڑ نہیں سکتی تھی، لیکن وہ آئندہ قائزان شاہ کے قریب بھی نہیں جائے گی۔ وہ ہمت جٹا کر آفس پہنچی، مگر دل کی دھڑکنیں اس وقت اور تیز ہو گئیں جب قائزان شاہ نے اسے اپنے آفس میں بلایا۔ دروازہ بند کرو۔ ہما نے لمحہ بھر کو سانس روکی، مگر حکم بجا لاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ قائزان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے انگلیاں میز پر بجائیں اور بغور اسے دیکھتا رہا۔ پچھلی رات کے واقعے پر کچھ کہنا چاہو گی؟ اس کی آواز معمولی تھی مگر گہری تھی۔ ہما نے خود کو مضبوط کیا اور نظریں جھکاتے ہوئے بولی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا سر، مجھے امید ہے کہ آپ سمجھیں گے۔ قائزان نے ذرا سا جھک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے ہر لفظ کے پیچھے چھپی کہانی پڑھنا چاہتا ہو۔ اور اگر میں نہ سمجھوں تو؟ ہما نے چونک کر نظر اٹھائی۔ اس کی نظریں اتنی شدید کیوں تھی؟ سر، میں صرف اپنی جاب کرنا چاہتی ہوں، کسی غیر ضروری بحث میں نہیں پڑنا چاہتی۔ قائزان شاہ کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی جو زیادہ خطرناک تھی۔ بحث تو ابھی شروع ہوئی ہے مس ہما۔ یہ قائزان شاہ کی دلچسپی کا آغاز تھا اور ہما کی آزمائش کی شروعات۔ یہ شخص صرف میرا باس ہے، مگر یہ نظریں، یہ لہجہ، یہ سب کیا ہے؟ ہما نے بے چینی سے نظریں جھکا لی، جبکہ قائزان شاہ بڑے ہی اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت تھی، جیسے وہ ہما کو کسی مخمصے میں ڈالنے کے موڈ میں ہو۔ تم کل رات بھاگ کیوں گئی تھی؟ اس نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے ہلکی آواز میں پوچھا، مگر اس کے لہجے میں کوئی نرم رویہ نہیں تھا۔ سر، میرا دوپٹہ، ہما نے کہنا چاہا، مگر قائزان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ میں نے دیکھا تھا، وہ نظریں ہما پر جمائے بولا۔ مگر تم بھاگی کیوں؟ ہما نے گہری سانس لی۔ مجھے ایسے ماحول میں عجیب محسوس ہوا سر، میں وہاں کمفرٹیبل نہیں تھی۔ قائزان شاہ کی نظریں چند لمحے اس پر جمی رہیں، پھر وہ دھیرے سے مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ نرم نہیں تھی۔ تب پھر کمفرٹیبل ہونا سیکھ لو مس ہما، یہ دنیا تمہاری سہولت کے مطابق نہیں چلے گی۔ ہما نے لب بھینچ لیے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اپنی مرضی مسلط کرنے کا عادی ہے۔ اگر آپ مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سر، میں تو کیا کروں گی؟ قائزان نے جھک کر پوچھا، جیسے اسے چیلنج دے رہا ہو۔ ہما نے بمشکل اپنی پریشانی چھپائی اور بولی، تو میں نوکری چھوڑ دوں گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ قائزان شاہ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ ہما کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہلی بار جانچ رہا ہو۔ پھر اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ہاتھ میز پر رکھا اور آہستہ مگر سخت لہجے میں بولا، یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے مس ہما۔ ہما کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ قائزان شاہ اسے آزما رہا تھا اور وہ یہ جنگ نہیں جیت سکتی تھی۔ مجھے بس اس سے دور رہنا ہے، ہما نے خود سے کہا، مگر اندر ہی اندر وہ جانتی تھی کہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ ہما جیسے ہی آفس سے نکلی تو دیکھا باہر بارش شروع ہو چکی ہے۔ سڑک پر پانی بھرنے لگا تھا اور رکشہ لینے کا نام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے ہمت کر کے بس اسٹاپ کی طرف قدم بڑھائے، مگر اچانک ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ سیاہ رنگ کی مرسڈیز۔ ہما کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ وہی گاڑی تھی۔ کھڑکی نیچے ہوئی اور قائزان شاہ کی گہری نظریں سامنے آئیں۔ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ہما نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر بارش اور اندھیرے میں کہیں اور جانے کا راستہ نہیں تھا۔ یہ شخص میرے معاملات میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ ہما کے ہاتھ میں دوپٹے پر مزید سخت ہو گئے۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی۔ قائزان نے گہری سانس لی، جیسے اسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ اس کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر ہلکی سی حرکت میں آئیں، پھر وہ سر جھٹک کر بولا، ضد مت کرو ہما، یہ سڑکیں محفوظ نہیں ہیں، خاص طور پر اس وقت۔ ہما کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ یہی آدمی تھا جو کل اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا، پھر آج اچانک یہ فکر کیوں؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، میں عادی ہوں، اس نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ قائزان کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ اور میں بھی عادی ہوں ہما، اپنی بات منوانے کا۔ ہما نے ایک پل کے لیے آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش مزید تیز ہو رہی تھی اور پانی گھٹنوں تک پہنچ چکا تھا۔ قائزان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ دروازہ کھولو اور بیٹھو ہما، میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، یہ حکم تھا۔ ہما کی سانس رک سی گئی۔ یہ شخص اپنی مرضی سب پر تھوپنے کا عادی تھا، مگر وہ ایسی لڑکی نہیں تھی جو دب جائے۔ آپ زبردستی نہیں کر سکتے سر، اس نے نظریں اٹھا کر کہا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں مضبوطی تھی۔ قائزان شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔
پھر اس نے لب بھینچ لی اور دروازہ بند کر کے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ہما نے سکون کا سانس لیا، مگر اگلے ہی لمحے جب اس نے آگے قدم بڑھایا، ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ ارے باجی، کہاں جا رہی ہو؟ بارش میں اکیلی بیٹھو نہ، چھوڑ دیتے ہیں۔ دو لڑکوں کی نظریں جو اسے عجیب انداز میں گھور رہی تھی۔ ہما کے قدم پیچھے ہٹے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ بات تو سنو۔ لڑکوں میں سے ایک دروازہ کھول کر باہر آیا۔ اچانک کسی نے زور سے گاڑی کی بریک دبایا اور ایک سیاہ مرسڈیز جھٹکے سے پیچھے آ کر رکی۔ قائزان شاہ کی گاڑی۔ دروازہ دھڑاک سے کھلا اور وہ باہر نکلا، آنکھوں میں وہی وحشیانہ غصیلا اور غصہ جو ہما نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم لوگ دفع ہو جاؤ ورنہ انجام برا ہوگا۔ لڑکوں نے پہلے تو سر اٹھایا، مگر جب قائزان کی آنکھوں میں چمکنے والی برف جیسی سختی دیکھی تو فوراً گاڑی میں بیٹھے اور نکل گئے۔ ہما بے حد پریشان کھڑی تھی۔ قائزان نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی، پھر آگے بڑھا اور دروازہ کھول دیا۔ اب مزید وقت برباد مت کرو، گاڑی میں بیٹھو ہما۔ یہ زبردستی نہیں تھی، مگر یہ اختیار بھی میرا نہیں تھا۔ ہما کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ سامنے کھلی کار کا دروازہ، برابر میں کھڑا وہ شخص جس کی آنکھوں میں ضد کی شدت تھی۔ اب مزید وقت برباد مت کرو ہما، گاڑی میں بیٹھو۔ یہ حکم تھا یا فکر؟ وہ فیصلہ نہیں کر پائی۔ چند لمحے پہلے اس نے قائزان شاہ کا ساتھ لینے سے انکار کر دیا تھا، مگر اب حالات بدل چکے تھے۔ کچھ لمحے پہلے وہ خود کو بچانے کے لیے تنہا تھی، مگر یہ شخص اس کے لیے کھڑا تھا۔ ہما نے بے چینی سے ارد گرد دیکھا۔ سڑک سنسان تھی، پانی مزید بلند ہو رہا تھا اور بارش تیز ہو رہی تھی۔ یہ لمحہ فیصلے کا تھا۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر گاڑی میں جا بیٹھی۔ خاموش سفر، مگر شور بہت تھا۔ قائزان نے دروازہ بند کیا، گاڑی سٹارٹ کی اور خاموشی سے سڑک پر گاڑی ڈال دی، مگر اندر ایک جنگ جاری تھی۔ ہما چپ تھی، مگر اس کے اندر سوالوں کا طوفان اٹھا تھا۔ یہ شخص اتنا مختلف کیوں لگتا ہے؟ کل رات سخت لہجہ، آج فکر۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ دوسری طرف قائزان کی نظریں سڑک پر تھیں، مگر ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ یہ لڑکی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ باقی عورتوں کی طرح میری ہر بات ماننے کے بجائے میری ضد کو توڑتی کیوں جا رہی ہے؟ فضا میں صرف بارش کی آواز تھی، مگر یہ خاموشی ان دونوں کے بیچ بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ اچانک گاڑی ایک گڑھے میں ہلکی سی جھٹکے سے گری اور ہما بے اختیار آگے کو جھکی، اور اگلے ہی لمحے قائزان کی مضبوط گرفت نے اس کا بازو تھام لیا۔ لمحہ جیسے ٹھہر سا گیا۔ ہما نے گھبرا کر اپنے بازو کی طرف دیکھا۔ قائزان کی انگلیاں اس کی کلائی پر تھیں اور گرفت سخت مگر بے ساختہ۔ یہ پہلا لمس تھا اور ہما کی سانس جیسے رک گئے۔ قائزان کو جیسے اپنی حرکت کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچا اور دوبارہ اسٹیئرنگ تھام لیا، مگر اس کی نظریں تھوڑی دیر کے لیے سامنے کے بجائے ہما کے چہرے پر جا ٹکی۔ یہ نرمی، یہ لمس، یہ سب نیا تھا۔ ہما نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور کھڑکی کی طرف منہ کر لیا، مگر اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ یہ زبردستی نہیں تھی، مگر یہ اختیار بھی میرا نہیں تھا۔ قائزان شاہ پہلی بار کسی عورت کو یوں محسوس کر رہا تھا، اور ہما پہلی بار کسی مرد کی نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ یہ شخص میرے دل پر کیوں اثر ڈالنے لگا ہے؟ گاڑی میں اب بھی خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی عام نہیں تھی۔ یہ ایک عجیب سی کشش اور بے چینی سے بھری ہوئی تھی۔ ہما نے کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس کی نظریں بار بار اپنے بازو پر جا ٹھہرتی، جہاں چند لمحے پہلے قائزان کی گرفت کی گرمی ابھی باقی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں بے چین ہو رہی ہوں؟ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف قائزان شاہ بھی الجھا ہوا تھا۔ وہ جو ہمیشہ جذبات سے عاری رہتا تھا، جو عورتوں کو محض وقت گزارنے کا ذریعہ سمجھتا تھا، آج پہلی بار کسی کے چھونے پر چونک گیا تھا۔ کیا یہ وہی ہما ہے جو ہمیشہ میری نظروں سے بچ کر رہتی تھی؟ اس کا ہاتھ ابھی بھی اسٹیئرنگ پر سختی سے جمع ہوا تھا، مگر خیال کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ سر یہیں رک جائیں، ہما کی آواز نے خاموشی توڑی۔ قائزان چونکا، وہ اپنے خیالات میں اتنا گم تھا کہ گاڑی آگے نکال چکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے بریک دبائی۔ ہما نے فوراً دروازہ کھولا اور نیچے اترنے لگی، مگر اس کا دوپٹہ دروازے میں پھنس گیا۔ اوہ! وہ اسے کھینچنے لگی، مگر جیسے ہی وہ جھکی، قائزان بھی جھک کر دروازے کے قریب آیا۔ فاصلہ چند انچوں کا رہ گیا تھا۔
आंखें आंखों में टकराईं। हुमा की आंखों में एक हैरानी और बेचैनी थी, जबकि कायजान की नज़रों में वही शिद्दत जो उसे अक्सर डरा देती थी। रुक जा, कायजान ने आहिस्ता मगर हुक्म देने वाले लहजे में कहा। हुमा के हाथ वहीं रुक गए। कायजान ने अपनी उंगली से नरमी से दुपट्टा दरवाजे से निकाला। यह लम्हा दोनों के दिल पर असर कर चुका था। हुमा ने जल्दी से दुपट्टा थामा और सर झुका लिया। शुक्रिया सर। कायजान ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर बोला, आइंदा अगर ऐसी सूरत हाल हो तो इनकार मत करना हुमा। हुमा ने नज़रें उठाईं। किस बात का इनकार सर? मेरी मदद का। ये लहजा हुक्म भी था और हक भी, जिसे हुमा नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। कायजान शाह के लिए ये कशिश एक नया तजर्बा था और हुमा के लिए एक नया खौफ। यह आदमी क्यों मुझे आजमा रहा है? हुमा ने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थी। कायजान शाह की नज़रें, उसका लहजा और सबसे बढ़कर वो लम्हा जब उनके दरमियान चंद इंच का फासला रह गया था। मुझे खुद पर काबू रखना होगा। हुमा ने खुद को झटका दिया। वो तेज़ कदमों से अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ी, मगर कायजान शाह की बातें उसके जहन में गूंजती रही। आइंदा मेरी मदद का इनकार मत करना हुमा। क्यों वो मुझे इतनी अहमियत क्यों दे रहा है? दूसरी तरफ कायजान शाह गाड़ी में बैठा हुमा को जाता देख रहा था। ये लड़की आम नहीं है, उसने खुद से कहा। कायजान की जिंदगी में बेशुमार औरतें आई थीं, मगर हुमा जैसी कोई नहीं थी। वो उसके हुक्म से बचने की कोशिश करते थे, मगर हर बार हालात उसे कायजान के करीब ले आते थे। ये जंग अब तुम्हारे इनकार और मेरी जिद के दरमियान होगी हुमा। अगले दिन ऑफिस में हुमा जैसे ही ऑफिस पहुंची, सबकी नज़रें उस पर थी, कुछ फखरिया, कुछ तजस्सुस भरी और कुछ जलन से भरी हुई। मिस हुमा, आपको सर ने ऑफिस में बुलाया है। रेहान, कायजान के पर्सनल असिस्टेंट ने इत्तला दी। हुमा का दिल जोर से धड़का। अब क्या होने वाला है? वो आहिस्ता आहिस्ता कायजान के ऑफिस की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल। दरवाज़ा बंद करो, ये हुक्म था और हुमा को यह सुनकर एक झुरझुरी सी आई थी। उसने खामोशी से दरवाज़ा बंद किया और सीधी खड़ी हो गई। कायजान जो अपनी कुर्सी से टेक लगाए बहुत ही तवज्जो से उसे देख रहा था। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जी सर। कायजान ने आहिस्ता से मेज़ पर उंगलियां बजाईं, फिर बोला, तुमने कल मुझे इनकार क्यों किया था? हुमा का रंग फीका पड़ गया। सर, मैं अपनी हद में रहना चाहती हूँ। कायजान हल्का सा मुस्कुराया। हद? और वो जो कल मैंने तुम्हारी मदद की थी, वो हद से बाहर था? हुमा ने बमुश्किल नज़रें उठाईं। वो मेरी मजबूरी थी सर। कायजान की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। वो कुर्सी से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हुमा के करीब आया। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें मजबूर करना चाहता हूँ? हुमा का दिल काम किया। क्या मतलब सर? कायजान ने हाथ जेब में डालकर आहिस्ता से कहा, तुम्हें ये नौकरी चाहिए ना? फिर मेरी बात मानना सीखो मिस हुमा। ये अब सिर्फ ऑफिस का रिश्ता नहीं रहा, ये एक जंग बनने जा रही थी। ये आदमी ज़बरदस्ती क्यों कर रहा है और मैं इनकार क्यों नहीं कर पा रही? हुमा ने गहरी सांस ली, मगर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे इसकी बातों में नहीं आना चाहिए सर, मैं सिर्फ अपनी जॉब करना चाहती हूँ, उसने मजबूत लहजे में कहा, मगर उसके हाथ सर्द हो रहे थे। कायजान शाह के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जो ज्यादा खतरनाक थी। वो आहिस्ता से आगे झुका और बोला, फिर ये बात अपने दिल को भी समझा लो मिस हुमा। हुमा ने चौंक कर नजरें उठाई। ये शख्स क्या कहना चाह रहा था? कायजान ने अपनी नजरें उस पर जमाए रखी। अगली बिजनेस पार्टी कल रात है और तुम मेरे साथ जा रही हो। नहीं सर, हुमा ने फौरन जवाब दिया। ये कोई दरख्वास्त नहीं थी, ये हुक्म है। कायजान की आंखें सख्त हो गईं। हुमा ने बेचैनी से दुपट्टा ठीक किया। सर, आपको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं। कायजान ने एक सर्द कहकहा लगाया। हुमा, तुमने शायद मुझे अभी तक सही से जाना नहीं। हुमा ने नज़रें झुकाईं, मगर उसका दिल मुसलसल बेचैन हो रहा था। ये शख्स इतना ज़िद्दी क्यों है और मुझे इसकी मौजूदगी में अजीब सा एहसास क्यों होने लगा है? हुमा का जहन उलझा हुआ था। मुझे कल पार्टी में नहीं जाना, बस, वो खुद से कह रही थी, मगर फिर कायजान की नज़रों की शिद्दत याद आ गई। फिर ये बात अपने दिल को भी समझा लो मिस हुमा। नहीं, मैं उसके अल्फाज को सर पर सवार क्यों कर रही हूँ? हुमा ने खुद को झटका दिया, मगर उस रात वो देर तक न सो सकी।
ہما جیسے آفس پہنچی تو سب کی نظریں اس پر تھی۔ کچھ عورتیں سرگوشیوں میں مصروف تھیں۔ سنائے سر قائزان نے اپنی سیکرٹری کو پارٹی میں ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلی بار کسی کو خاص دعوت دی جا رہی ہے۔ ہما کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ دوپہر میں ریحان قائزان کا اسسٹنٹ ہما کے پاس آیا اور ایک شاپنگ بیگ اس کے سامنے رکھا۔ یہ سر نے بھیجا ہے۔ ہما نے حیرت سے بیگ کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ ڈریس ہے جو کل کی پارٹی کے لیے منتخب کیا گیا ہے، ریحان نے مسکرا کر کہا اور چلا گیا۔ ہما نے کانپتے ہاتھوں سے بیگ کھولا اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اندر ایک انتہائی مگر بے حد بولڈ ڈریس رکھا ہوا تھا۔ یہ میں کبھی نہیں پہن سکتی۔ اچانک فون بجا۔ سر قائزان کی کال۔ ہما نے بمشکل کال ریسیو کی۔ ڈریس پسند آیا؟ قائزان کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ سر میں یہ نہیں پہن سکتی۔ ہما کی آواز لرز رہی تھی۔ سوچ لو مس ہما، قائزان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ نوکری بھی اسی فیصلے پر ٹکی ہے۔ یہ نوکری اور عزت کا سوال ہے، مگر دل کیوں الجھ رہا ہے؟ ہما نے فون بند کر دیا مگر اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ یہ کیا کہہ دیا اس نے؟ نوکری کا فیصلہ اس بات پر ٹکا ہے کہ میں پارٹی میں جاؤں گی یا نہیں؟ یہ زیادتی ہے۔ اس نے جھٹکے سے بیگ بند کیا اور اسے ایک طرف پھینک دیا۔ مجھے کسی قیمت پر ہار نہیں ماننی۔ مگر پھر قائزان کی نظریں، اس کا لہجہ اور اس کی ضد سب یاد آنے لگا۔ میں یہ سب کیوں سوچ رہی ہوں؟ مجھے غصہ آنا چاہیے، ڈر نہیں۔ قائزان اپنے آفس میں بیٹھا انگلیوں سے میز پر ہلکی ہلکی ضربیں لگا رہا تھا۔ ریحان اندر آیا۔ سر وہ پارٹی کے لیے تیار نہیں لگ رہی۔ قائزان نے ایک لمحے کو سوچا، پھر سخت لہجے میں بولا، ہو جائے گی۔ ریحان نے حیرانی سے دیکھا، اور اگر نہ ہوئی؟ قائزان کے لبوں پر ایک ہلکی مگر پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ تم نہیں جانتے ریحان، ہما جتنی ضد کرے گی اتنی ہی جلدی ہار مانتی ہے۔ گھر آ کر ہما نے سوچا کہ صبح جا کر قائزان شاہ کو دو ٹوک جواب دے دے گی۔ یہ نوکری وہ عزت کی قیمت پر نہیں رکھ سکتی۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلی صبح ہما جیسے آفس پہنچی تو وہاں ایک اور نیا تماشا ہو چکا تھا۔ سنا ہے سر نے کہہ دیا اگر ہما پارٹی میں نہیں آئی تو اسے فائر کر دیں گے۔ یہ کب طے ہوا؟ ہما کے قدم وہیں جم گئے۔ قائزان شاہ نے اسے ایک لمحے میں بے بس کر دیا تھا۔ ہما غصے سے قائزان کے آفس میں پہنچی اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ آپ نے سب کے سامنے میری عزت خاک میں ملا دی سر۔ قائزان جو ہمیشہ سکون میں رہتا تھا اس بار بھی اپنی کرسی سے ٹیک لگائے بڑی ہی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا مس ہما؟ اگر تم پارٹی میں نہیں آؤ گی تو پھر میرے ساتھ کام بھی نہیں کر سکتی۔ یہ بلیک میلنگ ہے سر۔ ہما کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ قائزان اٹھا اور ہما کے قریب آیا۔ یہ دنیا طاقت سے چلتی ہے ہما، تمہیں اپنی شرائط پر جینے کا شوق ہے اور مجھے اپنی۔ اب دیکھتے ہیں کس کی جیت ہوتی ہے۔ اب ہما کے پاس دو ہی راستے تھے، یا وہ اپنی ضد چھوڑ دے یا یہ نوکری۔ میں ہارنا نہیں چاہتی مگر اس بار شرط صرف عزت کی نہیں دل کی بھی ہے۔ ہما کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ یہ کیسا امتحان ہے؟ عزت بچاؤ تو نوکری چلی جائے، نوکری رکھو تو اپنی خودداری قربان کرنی پڑے۔ سامنے کھڑا قائزان شاہ پوری تسلط پسندی کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین تھا کہ ہما آخرکار ہتھیار ڈال دے گی۔ تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہما، میں جانتا ہوں کہ تم کیا کرو گی، قائزان نے بے نیاز لہجے میں کہا اور واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہما کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یہ شخص اتنا پر یقین کیوں ہے کہ میں اس کی بات مان لوں گی؟ اور اگر میں نہ گئی سر؟ اس نے لرزتی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ قائزان نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر مسکرایا۔ تو میں انتظار کروں گا، لیکن تم آؤ گی مس ہما؟ ہما کا دماغ مفلوج ہو رہا تھا۔ کیا مجھے واقعی جانا پڑے گا؟ کیا میں یہ برداشت کر پاؤں گی؟ مگر نوکری چھوڑنا بھی تو کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ گھر آ کر اس نے دوپٹہ کھینچ کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ میں کون سا فیصلہ کروں گی؟ مگر اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ رات بزنس پارٹی میں قائزان شاہ مہمانوں کے درمیان تھا، مگر اس کی نظریں دروازے پر تھیں۔ ریحان قریب آیا اور دھیرے سے بولا، لگتا ہے وہ نہیں آ رہی۔ قائزان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ آئے گی ریحان۔ اور پھر دروازہ کھلا۔ ہما اندر داخل ہوئی مگر وہ ویسا لباس نہیں پہن کر آئی تھی جو قائزان نے بھیجا تھا۔ اس نے اپنی پسند کے مطابق ایک باوقار مگر پرکشش لباس پہنا تھا، نہ حد سے زیادہ کھلا نہ حد سے زیادہ ڈھکا ہوا۔ یہ بغاوت بھی تھی اور ہار بھی۔
قائزان کی جیت، مگر کیسے؟ قائزان کی نظریں ایک پل کے لیے اس پر رک گئی۔ یہ لڑکی ہر بار مجھے حیران کیوں کر دیتی ہے؟ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ میں نے تمہیں جو ڈریس دیا تھا وہ کیوں نہیں پہنا؟ ہما نے مضبوطی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ میں اپنی عزت اور اصولوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتی۔ قائزان ہلکا سا مسکرایا۔ اور پھر بھی تم میرے ساتھ ہو؟ ہما کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ سچ یہی تھا، وہ واقعی اس کے ساتھ تھی۔ قائزان شاہ اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ یہ لڑکی میری دنیا کے اصولوں کے خلاف ہے، مگر پھر بھی میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ ہما کی نظریں نیچی تھی، مگر دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں یہاں کیوں آئی؟ مجھے ان کی شرط نہیں ماننی چاہیے تھی۔ سامنے کھڑا قائزان شاہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہما یہاں آنے کے باوجود ہار نہیں مانی، بلکہ اپنی شرائط پر آئی ہے۔ ضد کی بھی حد ہوتی ہے مس ہما، وہ دھیرے سے بولا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیت کی چمک۔ ہما نے خود کو سنبھالا اور اعتماد سے کہا، میں یہاں نوکری بچانے آئی ہوں، آپ کے کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ اور اگر میں کہوں کہ مجھے اب تمہاری نوکری سے زیادہ تم میں دلچسپی ہونے لگی ہے؟ ہما نے حیرت سے نظریں اٹھائیں۔ یہ شخص اتنا صاف لفظوں میں کیسے کہہ سکتا تھا؟ سر، یہ گفتگو پروفیشنل نہیں ہے، ہما نے سخت لہجے میں کہا۔ قائزان ہلکا سا مسکرایا، ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ پھر ایک قدم آگے بڑھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا دل اب پروفیشنل طریقے سے نہیں سوچ رہا۔ اسی وقت ریحان قریب آیا، سر آپ سے کچھ مہمان ملنا چاہتے ہیں۔ قائزان نے ایک نظر ہما پر ڈالی، پھر بولا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ ہٹنے لگا، مگر جاتے جاتے اس کے قریب جھک کر دھیرے سے بولا، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی مس ہما۔ ہما کا دل لرز سا گیا، یہ آدمی جو سوچ چکا تھا وہ کر گزرتا ہے۔ ہما ہال کے کونے میں جا کر خاموش کھڑی ہو گئی۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر اسی وقت ایک آواز آئی، تو تم وہ لڑکی ہو جس کی وجہ سے قائزان بدلنے لگا ہے؟ ہما نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ایک ماڈرن لباس میں ملبوس لڑکی، جس کی آنکھوں میں حیرت اور جلن دونوں تھی۔ میں صدف ہوں، اور میں قائزان کی سب سے پرانی دوستوں میں سے ہوں، وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ مجھے نہیں پتا آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں، ہما نے نظریں چرا کر کہا۔ واقعی؟ صدف کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ قائزان شاہ تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے؟ وہ تمہیں توڑنے کی ضد میں ہے ہما۔ ہما کی آنکھوں میں حیرت دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ اس کے لیے عورتوں کو قابو میں رکھنا ایک چیلنج ہے، اور تم پہلی عورت ہو جو اس کے قابو میں نہیں آئی۔ صدف ہلکا سا ہنسی، لیکن زیادہ دیر نہیں۔ ہما، وہ تمہیں بھی جھکا دے گا۔ ہما کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ کیا صدف سچ کہہ رہی تھی؟ کیا قائزان واقعی مجھ سے صرف کھیل کھیل رہا ہے، یا یہ سب ایک ضد ہے؟ ہما نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر دماغ میں صدف کے الفاظ گونج رہے تھے، وہ تمہیں توڑنا چاہتا ہے ہما۔ کچھ فاصلے پر قائزان شاہ مہمانوں سے گفتگو کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار ہما پر جا کر ٹک رہی تھی۔ یہ لڑکی ہر بار مجھے چونکا دیتی ہے، ہر بار میرا دھیان اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ہما نے گہری سانس لی اور خود کو مضبوط کیا۔ مجھے اس کے قریب جانے سے بچنا ہوگا، مجھے اپنے دل کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھی، مگر کہاں جا رہی ہو مس ہما؟ آواز قائزان کی تھی۔ ہما نے پلٹ کر دیکھا اور قریب آ چکا تھا، چہرے پر وہی بے نیاز سی مسکراہٹ۔ سر، میرا یہاں رکنا ضروری نہیں۔ ہما نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ قائزان نے سر جھکا کر غور سے اسے دیکھا، جیسے اس کی الجھن کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا تم مجھ سے بھاگ رہی ہو؟ ہما نے فوراً نظریں چرائیں۔ مجھے آپ سے کوئی مطلب نہیں سر۔ واقعی؟ تو پھر تمہارے چہرے پر خوف کیوں ہے ہما؟ قائزان کی آواز آہستہ مگر گہری تھی۔ میں خوف زدہ نہیں ہوں، جھوٹ مت بولو۔ وہ ایک قدم قریب آیا۔ میری آنکھوں میں دیکھو اور کہو کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ ہما نے لب بھینچ لیے، مگر نظریں نہیں اٹھائیں۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ یہ سب کھیل ہے ہما، صدف کے الفاظ دوبارہ ذہن میں گونجے۔ ہما نے جلدی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر قائزان نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا ہما، لیکن تمہاری خاموشی میرے لیے جواب ہے۔ ہما کی سانس رک سی گئی۔ یہ آدمی میری خود اعتمادی کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ سب میرا وہم ہے، یا میں واقعی خود کو کھوتی جا رہی ہوں؟ ہما نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ سر، میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے آپ سے کوئی مطلب نہیں۔ اس کی آواز مضبوط تھی، مگر سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔
قائزان شاہ نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر ایک ہلکی مگر معنی خیز مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ تمہارے لفظ اور تمہاری آنکھیں ایک دوسرے کو جھٹلا رہی ہیں ہما۔ مجھے جانے دیجیے سر۔ قائزان نے سر جھکایا جیسے اس کے چہرے کا ہر زاویہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر دھیرے سے سر ہلایا۔ جاؤ، مگر یاد رکھو یہ بھاگنے کا کھیل زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ گھر آ کر ہما نے دوپٹہ ایک طرف اچھال دیا اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ میں اسے نظر انداز کرنا چاہتی ہوں، پھر بھی وہ میرے دل و دماغ میں کیوں گونجتا ہے۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ کیا صدف سچ کہہ رہی تھی؟ قائزان شاہ واقعی صرف ایک ضد پوری کر رہا ہے؟ مگر پھر وہ لمحہ یاد آیا جب قائزان نے کہا تھا کہ تمہاری خاموشی میرے لیے جواب ہے۔ ہما نے سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ یہ سب میرا وہم ہے، مجھے یہ سب نظر انداز کرنا ہوگا۔ قائزان شاہ اپنے آفس میں بیٹھا ریحان کی باتیں سن رہا تھا، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ سر، کل کی میٹنگ کے ڈاکیومنٹس ہاں رکھ دو، وہ آہستہ سے بولا، مگر نظریں کہیں اور تھی۔ مس ہما کا اثر بڑھتا جا رہا ہے سر، ریحان نے شرارت سے کہا۔ قائزان نے چونک کر اسے گھورا، مگر ریحان مسکرا دیا۔ آپ اسے جیتنا چاہتے ہیں نا؟ قائزان نے نظریں سخت کی۔ نہیں ریحان، میں صرف چاہتا ہوں کہ وہ خود تسلیم کرے کہ وہ بھی مجھے چاہنے لگی ہے۔ اگر یہ سب کھیل ہے تو میں اس کا حصہ نہیں بنوں گی۔ ہما نے اپنی آنکھوں کے گرد ہاتھ پھیرا اور گہری سانس لی۔ مجھے خود پر قابو رکھنا ہوگا، مجھے قائزان شاہ سے دور رہنا ہوگا۔ یہ سب بس ایک ضد ہے، ایک چال، اور میں اس کا شکار نہیں بنوں گی۔ مگر دل، وہ عجیب طرح سے بغاوت کر رہا تھا۔ ہما جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی، ہر نظریں اس پر ٹکی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہی وہ لڑکی ہے جس کے لیے قائزان شاہ بدلنے لگا ہے۔ سنا ہے قائزان سر نے اسے اسپیشل ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دیا ہے۔ لگتا ہے یہ ان کی زندگی میں خاص بن چکی ہے۔ ہما کا دل کانپ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اس سے بچنا ہوگا۔ ریحان نے اس کے پاس آیا اور کہا، مس ہما، سر قائزان آپ کو آفس میں بلا رہے ہیں۔ ہما نے بمشکل اپنی بے چینی چھپائی اور سر ہلایا۔ یہ سب معمول کی بات ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس ایک پروفیشنل میٹنگ ہوگی۔ مگر جب وہ اندر داخل ہوئی تو منظر کچھ اور تھا۔ قائزان شاہ اپنی کرسی پر بیٹھا نہیں تھا، بلکہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ دروازہ بند کرو۔ یہ الفاظ ہی ہما کے دل کو دھڑکانے کے لیے کافی تھے، مگر اس نے ہمت کرتے دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ آپ نے بلایا سر؟ اس نے رسمی لہجے میں کہا۔ قائزان آہستہ سے پلٹا۔ تم مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہو ہما؟ سر، میں صرف اپنی جاب کر رہی ہوں۔ جھوٹ مت بولو۔ قائزان کے لہجے میں سختی تھی۔ میں تمہارے چہرے پر لکھی ہوئی کہانی پڑھ سکتا ہوں۔ ہما نے گہری سانس لی اور مضبوط لہجے میں بولی، سر آپ جو بھی سوچ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ قائزان نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تمہیں میری موجودگی سے فرق نہیں پڑتا۔ کیا ہما واقعی انکار کر پائے گی، یا قائزان کی شکست اس کے دل کی حقیقت کو کھول کر رکھ دے گی؟ یہ کھیل نہیں ہے اور میں اب مزید خود سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ہما کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ بولنا ہوگا، مجھے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ مگر کیا واقعی وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ قائزان شاہ ایک قدم آگے بڑھا۔ دیکھو میری آنکھوں میں ہما۔ اس کی آواز مدھم تھی، مگر اثر اتنا گہرا کہ ہما کا سانس اٹکنے لگا۔ کہو کہ تمہیں میری موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہما نے لب بھینچے، دل کی رفتار تیز ہوئی۔ یہ موقع ہے، اگر میں ابھی مضبوطی سے انکار کر دوں تو یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ مگر جب اس نے نظریں اٹھائیں اور قائزان کی آنکھوں میں دیکھا، وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ قائزان کی آنکھوں میں شدت تھی، مگر اس کے ساتھ کوئی اور جذبہ بھی تھا، ایک سچائی، ایک کشش جو ہما کو گہرائی میں کھینچ رہی تھی۔ کہو ہما، قائزان نے آہستہ مگر اٹل لہجے میں کہا۔ ہما نے لب کھولے مگر الفاظ نہیں نکلے۔ قائزان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں جانتا تھا۔ کیا جانتے تھے سر؟ ہما نے بمشکل کہا، مگر اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ یہی کہ تمہیں بھی فرق پڑتا ہے ہما، تمہارے انکار میں بھی ایک تسلیم ہے۔ ہما نے فوراً پیچھے ہٹنا چاہا، مگر قائزان نے اس کے راستے میں ہاتھ رکھ دیا۔ میں زبردستی نہیں کر رہا ہما، وہ آہستہ سے بولا، بس سچ کو جھٹلانے مت دو۔ ہما کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی۔ کیا میں واقعی اس کے احساسات میں الجھنے لگی ہوں؟ یہ سب میری غلطی ہے، مجھے خود کو روکنا چاہیے تھا۔ قائزان شاہ نے بازی پلٹ دی تھی، اور اب ہما کے پاس زیادہ راستے نہیں بچے تھے۔ اگر یہ محبت ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟
ہما کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ سب غلط ہے، مجھے خود پر قابو رکھنا ہوگا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی، نظریں جھکائیں اور بمشکل کہا، سر میں صرف اپنی جاب کرنا چاہتی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ قائزان شاہ کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ تو پھر تمہارے چہرے پر اتنا خوف کیوں ہے ہما؟ یہ خوف نہیں ہے، یہ بس ایک الجھن ہے۔ الجھن؟ اور وہ کیوں ہے؟ قائزان نے آہستہ سے پوچھا، جیسے جان بوجھ کر اسے مجبور کر رہا ہو کہ وہ سچ بولے۔ ہما نے نظریں چرا لیں۔ مجھے جانا ہے سر۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی مگر قائزان کی آواز نے اسے روک دیا۔ ہما، یہ جنگ زیادہ دیر نہیں چلے گی، ایک دن تمہیں خود ماننا پڑے گا۔ گھر پہنچ کر ہما نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ آنکھیں الجھن سے بھری تھیں، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ مجھے خود سے جھوٹ بولنا بند کرنا ہوگا، مگر اگر وہ مان بھی لے کہ قائزان شاہ اس کے لیے خاص بن رہا ہے تو پھر کیا وہ واقعی مجھ سے کوئی جذبات رکھتا ہے یا یہ سب بس ایک ضد ہے؟ اچانک فون بجا۔ ہما، اسپتال آ جاؤ، تمہاری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ہما کے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ امی؟ اگلی صبح جب ہما آفس نہیں آئی تو قائزان کی طبیعت عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ کیوں نہیں آئی؟ اس نے بتایا بھی نہیں۔ ریحان نے آہستہ سے کہا، سر اس کی ماں اسپتال میں ہے۔ قائزان کا دل زور سے دھڑکا۔ ہما نے بتایا کیوں نہیں؟ کیا وہ مجھ سے اتنی دوری اختیار کرنا چاہتی ہے؟ جب دل کسی کے لیے بے چین ہونے لگے تو کیا وہ محبت کہلاتی ہے؟ ہما اسپتال کے باہر بینچ پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو، دل میں بے بسی۔ کاش میں کچھ اور کر سکتی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کی ماں کی حالت نازک ہے اور مزید علاج کے لیے بڑی رقم درکار ہوگی۔ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میری تنخواہ اس علاج کے لیے کافی نہیں۔ اچانک ایک کار کی بریک چرچرا کر رکی، سیاہ مرسڈیز۔ ہما کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ وہی گاڑی تھی جسے وہ اب تک نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی آ رہی تھی۔ قائزان شاہ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا مگر آنکھوں میں کچھ تھا جو ہما کو مزید بے چین کر رہا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کا لہجہ سخت تھا، جیسے وہ بے خبری پر غصے میں ہو۔ ہما نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے سر۔ ذاتی؟ قائزان نے قدم قریب کر کے آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا، اور جب میں نے تمہیں اس نوکری پر رکھا تھا تب کیا تمہاری ماں بیمار نہیں تھی؟ تب تمہیں میری مدد کی ضرورت نہیں تھی؟ یہ الگ بات ہے۔ ہما نے نظریں چرائیں۔ کیسے الگ ہے ہما؟ قائزان کی آواز مدھم مگر خطرناک حد تک سنجیدہ تھی۔ کیا تم اب بھی مجھے ایک اجنبی سمجھتی ہو؟ میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، ہما نے مضبوط لہجے میں کہا، مگر آنکھوں میں بے بسی چھپ نہیں سکی۔ قائزان نے جیب سے ایک چیک نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ رقم تمہاری ماں کے علاج کے لیے کافی ہوگی۔ ہما نے بے اختیار پیچھے ہٹ کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں آپ کی مدد نہیں لے سکتی۔ قائزان نے ماتھے پر تیوری چڑھائی۔ کیوں؟ اپنی ضد کی وجہ سے یا اس لیے کہ میں نے تمہیں یہ پیشکش کی ہے؟ یہ میرا مسئلہ ہے سر۔ ہما کا لہجہ بھی سخت تھا۔ میں اپنی عزت نفس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ قائزان نے چیک اپنی مٹھی میں دبا لیا مگر اس کی نظروں میں ایک عجیب سی سختی آ گئی تھی۔ عزت نفس؟ یا پھر تم صرف مجھ سے دور رہنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہو؟ ہما کے لب کپ کپائے۔ میں بس آپ پر کوئی احسان نہیں لینا چاہتی۔ تو پھر یہ جاب بھی چھوڑ دو، قائزان نے دو ٹوک کہا، کیونکہ جب میں نے تمہیں نوکری دی تھی تب بھی تمہاری مجبوری تھی اور اب بھی ہے۔ ہما کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ شخص مجھے ہر طرف سے جکڑ لینا چاہتا ہے۔ قائزان نے چیک واپس جیب میں رکھا اور قریب جھک کر آہستہ مگر سنجیدہ لہجے میں بولا، چاہو یا نہ چاہو ہما، ایک دن تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں تمہارے قریب آ چکا ہوں۔ ہما نے لرزتی سانس کے ساتھ نظریں اٹھائیں۔ آپ مجھ پر رحم کیوں نہیں کرتے سر؟ قائزان ہلکا سا مسکرایا مگر وہ مسکراہٹ نرم نہیں تھی، کیونکہ ہما مجھے تمہیں توڑنا نہیں، جیتنا ہے۔ میں خود سے جنگ نہیں جیت پا رہی اور وہ مجھے خود سے دور جانے بھی نہیں دے رہا۔ ہما کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، ہاتھ میں وہ رسید لرز رہی تھی جس پر قائزان شاہ کے دستخط موجود تھے۔ آپ نے میرے کہے بغیر یہ سب کیوں کیا؟ اس کی آواز میں بے بسی تھی مگر قائزان کی نظروں میں وہی بے نیاز شدت تھی۔ کیونکہ تم ضد کر رہی تھی اور میں تمہاری ضد کو تمہاری ماں کی زندگی سے زیادہ اہم نہیں سمجھتا۔ مجھے یہ احسان نہیں چاہیے تھا۔ ہما کی آواز اونچی ہو گئی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ احسان نہیں تھا ہما، قائزان نے سختی سے کہا، یہ میرا فیصلہ تھا۔ ہما نے بے چینی سے دوپٹہ درست کیا۔ آپ کے لیے شاید یہ فیصلہ ہوگا مگر میرے لیے یہ بوجھ ہے۔
تم ہر چیز کو جنگ کیوں بنا دیتی ہو؟ قائزان کا صبر جیسے جواب دینے لگا۔ ہما کبھی تو تسلیم کرو کہ کوئی تمہارا خیال بھی رکھ سکتا ہے۔ کیوں رکھے گا کوئی میرا خیال؟ ہما کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ کیونکہ میں رکھنا چاہتا ہوں، قائزان نے بے اختیار کہا، مگر پھر خود کو سنبھال لیا۔ ہما نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ شخص آخر کیا چاہتا ہے؟ کیا یہ سب محض ایک آزمائش تھی یا پھر کچھ اور؟ مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ پر یقین کر سکتی ہوں یا نہیں۔ تو مت کرو، قائزان نے بے نیازی سے کاندھے اچکائے۔ لیکن اس انکار کے باوجود تم اب بھی میرے بارے میں سوچ رہی ہو، ہے نا؟ ہما کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ یہ سچ تھا۔ وہ واقعی اس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کی، مگر دل کی جنگ میں ہمیشہ دل جیت جاتا ہے۔ ہما کی سانس بے ترتیب ہو رہی تھی۔ یہ شخص میری دنیا میں ایک طوفان کی طرح آیا اور ہر چیز کو بدل کر رکھ دیا۔ سامنے کھڑا قائزان شاہ سخت نظریں اس پر گاڑے ہوئے تھا، جیسے آج کسی بھی جواب سے پہلے ہٹنے والا نہیں تھا۔ تمہارے پاس آج بھی موقع ہے ہما، اس نے آہستہ سے کہا، اگر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ ہما کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ مجھے زبردستی روک نہیں پا رہا تھا، مگر میں پھر بھی ہل نہیں پا رہی تھی۔ یہ فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے ہما، قائزان نے آہستہ سے کہا۔ یا تو میری دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ یا پھر ہمیشہ کے لیے میرا حصہ بن جاؤ، ہما نے کانپتے لبوں سے کہا۔ اور اگر میں نہ جا سکی تو؟ قائزان کی آنکھوں میں وہی شدت ابھری، مگر اس بار اس میں صرف ضد نہیں بلکہ محبت بھی تھی۔ تو پھر رک جاؤ ہما، وہ دھیرے سے مسکرایا، اور مجھے یہ جنگ جیتنے دو۔ ہما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ جنگ تھی ہی کب، میں تو پہلے ہی ہار چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی نظریں جھکائیں اور پہلی بار بغیر کسی انکار کے قائزان شاہ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ جنگ کب محبت میں بدل گئی میں جان ہی نہیں پائی۔ ہما کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ قائزان شاہ کے بالکل سامنے کھڑی تھی، مگر پہلی بار وہ خود کو اس کی موجودگی میں اتنا بے بس محسوس نہیں کر رہی تھی۔ تو پھر کیا فیصلہ ہے ہما؟ قائزان کی آواز مدھم مگر بے حد گہری تھی۔ ہما نے سانس اندر کھینچی، دل جیسے پسلیوں سے باہر نکلنے کو تیار تھا۔ اس کی نظریں زمین پر تھیں، مگر وہ جانتی تھی کہ قائزان کی نظریں ایک پل کے لیے بھی اس سے نہیں ہٹی۔ الفاظ حلق میں اٹک گئے تھے۔ قائزان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ہما، میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تمہیں میری موجودگی سے فرق نہیں پڑتا۔ ہما کی پلکیں لرز گئیں۔ یہ شخص جانتا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ وہ دھیرے سے نظریں اٹھانے لگی، مگر جیسے ہی اس کی آنکھیں قائزان کی آنکھوں سے ملی وہ ساکت رہ گئی۔ یہ شدت، یہ تڑپ، یہ میں کیسے نظر انداز کر سکتی ہوں؟ کہو ہما، قائزان نے سرگوشی میں کہا، بس ایک بار کہو کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ ہما نے کانپتے لب کھولے مگر لفظ ادا نہ کر سکی۔ اچانک قائزان نے آہستہ سے اس کی کلائی تھامی۔ ہما کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی، مگر وہ ہاتھ نہیں کھینچ سکی۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا ہما؟ قائزان کی سرگوشی اس کے قریب محسوس ہوئی۔ ہما نے دھیرے سے سر ہلایا۔ نہیں۔ قائزان کی انگلیاں آہستہ سے اس کی کلائی سے سرکی اور نرمی سے اس کی انگلیوں میں الجھ گئیں۔ اور اگر میں کہوں کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے قریب رکھنا چاہتا ہوں؟ ہما نے پلکیں جھپکی۔ دل جیسے کانپ سا گیا۔ یہ آدمی جو کہہ رہا تھا کیا وہ سچ ہے؟ قائزان نے اس کے ہاتھ کو آہستہ سے اپنی گرفت میں لیا اور دھیرے سے قریب ہوا۔ میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا ہما، مگر تمہیں نظر انداز بھی نہیں کر سکتا۔ ہما نے نظریں چرائیں، مگر اس بار اس کے اندر کوئی مزاحمت نہیں تھی۔ اور اگر میں رک جاؤں، اگر میں تسلیم کر لوں کہ… الفاظ اس کے لبوں پر تھر تھرانے لگے۔ قائزان نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، تو پھر میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ ہما نے ایک پل کو سانس روکی، پھر انگلیوں کی گرفت سخت کر دی۔ میں ہار گئی قائزان۔ قائزان کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری اور اس نے نرمی سے ہما کے ہاتھ کو تھامے رکھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اب وہ کہیں نہیں جا رہی۔ یہ محبت کی شدت تھی جو آخر کار دونوں نے قبول کر لی۔ یہ شدت پسندی نہیں تھی، یہ محبت تھی، اور آخر کار ہما نے اسے تسلیم کر لیا۔